تو پھر شرط یہ ہوگی کہ ہم ادھر مطالبہ پیش کریں گے اور ادھر سے آپ دھرنا اٹھائیں گے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے اور اہم عہدے پر ایسے ایک بندہ کس طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ 20 اپریل تک آپ کی ڈیڈ لائن تھی حکومت کے ساتھ، لیکن اس کے بعد حکومت کے ساتھ بہت سارے معاملات خراب بھی ہو گئے، جنگ کا ماحول بنا رہا اور حکومت نے آپ کو بلایا، اس کے بعد آپ کے مذاکرات چلتے رہے۔ اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے کہا کہ دھرنا جو ہے ہم ختم کر رہے ہیں؟ اس مذاکرات میں کیا کیا فیصلے ہوئے تھے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا چونکہ مذاکرات میں شروع دن سے ایک بنیادی مطالبہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ فرانس کی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے اقدامات کریں، جس کے لیے حکومت وقت نے کہا کہ ہم ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے پیش کرنے کے، پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کا مطالبہ جو ہے نا وہ اس کے لیے ہم اقدامات کرتے ہیں۔ اس میں پہلے 3 مہینے کا ٹائم لیا گیا، پھر اس کے بعد اس معاہدے کی توسیع ہوئی، ایکسٹینشن ہوئی، اور پھر 2 مہینے کا مزید ٹائم لیا گیا۔ تو آخر یعنی 19 کو جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور مسلسل تگ و دو ہوتے رہی اور اتنا ظلم ہوا، سب کچھ ہوا، تو اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اپنے اسی معاہدے پر ڈٹے ہیں اور کسی بھی صورت یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے ان کے لیے انہوں نے شہادتیں پیش کی، بڑا ظلم ان پر کیا گیا، تو اس کے بعد وہ ہمارے سے اس بات پر راضی ہوئے کہ ہم کل اجلاس بلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان کے پاس یہی تھا کہ ٹائم ہمارا 20 تک ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پرسوں جو اجلاس ہے اس کو ہم کل ہی بلا لیتے ہیں، اور آپ کا یہ جو مطالبہ ہے تو ہم اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو پھر شرط یہ ہوگی کہ ہم ادھر مطالبہ پیش کریں گے اور ادھر سے آپ دھرنا اٹھائیں گے، جو عوام کو تکلیف ہے، تاکہ وہ جو ہے نا ختم ہو جائے۔ ہم نے کہا ہم تو بالکل اپنے معاہدے کے پابند ہیں، آپ یہ کام کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا دھرنا اٹھائیں گے۔ سر مذاکرات کے ذریعے ہی فرانس کا سفیر واپس بھیجنا تھا، تو اتنا سب کچھ 8 دن جو ہے وہ آپ کے بھی بہت سارے جو کارکن تھے وہ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، تو افہام و تفہیم سے وہ پہلے ہی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کر دیتے تاکہ اتنا سب کچھ نہ ہوتا اور اتنا نقصان نہ ہوتا، جو کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا طریق لبیک کا نظریہ ایک ہی ہے، تو پہلے ہی یہ معاملات افہام و تفہیم سے سر حل ہو سکتے تھے۔ افہام تفہیم سے مکمل طور پر حل ہو سکتے تھے، اور ہم نے نہ کبھی مذاکرات کا دروازہ بند کیا، نہ کبھی ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے، بلکہ ہمارا تو شروع دن سے یہی تھا کہ اس کو مذاکرات، اگر ہم مذاکرات کے لیے نہیں جاتے تھے اور ہم نے چلنا ہی تھا تو ہم پھر فیض آباد سے کیوں واپس آتے سفیر کے نکلنے تک؟ ہم نے تو اسی وقت بھی 3 مہینے کا یعنی 5 مہینے ہم نے مسلسل ان کو دیکھا، تو 5 مہینے بعد بھی جب ان کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی تو ہمارا آئینی اور جمہوری حق تھا کہ ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اور پھر مذاکرات سے پہلے یعنی وہ ڈیڈ لائن سے پہلے بھی معاہدے کی پاسداری نہیں ہوئی، یعنی ان کی طرف سے بدعہدی اور عہد شکنی ہوئی، تو ظاہری بات ہے پھر ہمارا حق تھا کہ ہم اس کے خلاف نکلے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں انتہائی نااہلی ہے، اور پتہ نہیں ان کو یہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر مسلط ہے، جن کو اتنا ایک ایمانی اور پورے امت مسلمہ کے دلوں کی آواز تھا یہ کہ ہم اسی مطالبہ میں تحریک لبیک کے ساتھ ہیں، تو اس کے لیے یقیناً اتنا جو ہے نا اتنی شہادتیں دینا، اور ہمارے تو الحمدللہ ایک مشن کے لیے لوگ شہید ہوئے اور ایک نظریہ کے لیے شہید ہوئے، اور پورے امت مسلمہ اس پر فخر کرے گا انشاءاللہ، اور ان شہیدوں کی خون کی برکت سے یہ میں صرف یہ کہہ دوں اللہ و رسول کی تائید اور ان شہیدوں کی خون کی برکت سے حضور امیر المجاہدین کے فیضان سے اتنی بڑی کامیابی ہمیں ملی، جس کے لیے 5-4 گھنٹے پہلے بھی وزیر اعظم نے اعلان کیا پورے قوم کو کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اور ہم اس مسئلے پر بالکل بھی نہیں جا سکتے، یہ ہے وہ ہے، تو ان شہیدوں کی خون کی برکت تھی کہ الحمدللہ وہ اسی پر راضی ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی 73 سالہ دور میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک اسمبلی اجلاس صرف ناموس رسالت کے مسئلے پر بلایا گیا، اور پھر اسی پر جو ہے نا وہ قرارداد پیش ہوئی، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ چیخ و پکار کر رہے ہیں فرانس کے حوالے سے، تو الحمدللہ اس میں فرانس کی سفیر کی ملک بدری کی جو بات ہوئی ہے، تو یہ ان شہیدوں کی خون کا برکت ہے کہ اللہ کریم نے تحریک کو اتنی عظیم ترین کامیابی عطا کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک بے سر و سامانی کی حالت میں جو لوگ نکلے تھے اور ان کو صرف اللہ و رسول کی تائید شامل تھی، ورنہ ریاستی ظلم و جبر کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو ثابت قدمی سے جو ہے نا وہ جمع رہنا
یہ نہ عقل سے ممکن ہے. جب بھی ہم تصور کریں گے تو ہمارا بالکل تصور اور ذہن بھی کام چھوڑ دے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نہتے لوگوں پر سامنے سے فائرنگ ہو رہی ہو، اور ایسی بھی ہے کہ 4-5 فٹ سے فائرنگ ہو رہی ہو، اور وہ پھر بھی ان کے سامنے ڈٹے رہے، وہ اپنی سینوں پر 3 اور 4 گولیاں کھائے. تو یہ محض اللہ رسول کا کرم ہے، اور جو بابا جی نے جذبہ دیا تھا الحمدللہ اسی کی برکت سے ہوا ہے. سر حافظ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم نے کل وہ رہا ہو جائیں گے. آج شیخ رضوی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب پر مقدمات ہے، 302 کا مقدمہ ہے. تو کیا حافظ سعد رضوی صاحب آپ کے علم میں کب تک ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے، اور کون سے آئینی اور قانونی راستے آپ اختیار کر رہے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب لوگوں کے درمیان آ جائیں جن کا وہ بےتابی سے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں؟ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے اور اہم عہدے پر ایسے ایک بندہ کس طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے. اور صاف آپ وہ کلپ پہلے دیکھیں کہ جس کلپ میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اسی میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جتنی بھی مقدمات ہے اس کا جو ہے نا وہ اخراج ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی ان کے سفیر کا جو مسئلہ ہے وہ کل جائے گا، اور پھر ان کے اوپر جو مقدمات ہے اس مقدمات کا اخراج ہو جائے گا. اور آج کہتے ہیں کہ ان کی مقدمات جو ہے نا وہ بھگتیں گے. تو میرے خیال میں جو معاہدہ ان کا ہوا ہے ان کو اسی کی پاسداری کرنی چاہیے. یہ قوم اتنی بھی نادان نہیں ہے کہ آپ کی رات کو ایک کلپ ہے جب آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور پھر جب صبح میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آپ صراحتاً جھوٹ بولتے ہیں. یہ ابھی میڈیا والوں کا کام ہے کہ وہ ان کو اپنا وہ والا کلپ یاد دلائے کہ جب آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اور اس میں صاف طور پر آپ نے کہا ہے کہ مقدمات کا اخراج ہوگا، جو اس کے نام ہم نے ناجائز طور پر صرف سیاسی انتقام لینے کے لیے شیڈول 4 میں ڈالے ہیں، وہ چاہے نئے ہوں یا پرانے ہوں وہ نکالے جائیں گے. تو میرے خیال میں قوم کو اور ان کے لوگوں کو ان کو یہ وعدہ یاد دلانا چاہیے کہ آپ اگر اس طرح کریں گے کہ رات کو آپ کی بات اور ہوگی، دن کو اور ہوگی، پھر رات کو اور ہوگی، تو یہ قوم بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ہم کیسے لوگ ہم پر مسلط ہے جن کی کوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہے، کوئی ان کا اعتبار ہی نہیں ہے. ہم پھر کس پر اعتبار کرے اور کس طرح کرے کہ جب ایک بندہ ادھر مکمل طور پر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے لکھا ہے جس پر یعنی ختمی طور پر جو ہماری طرف سے دی گئی کہ ہاں اس پر اتفاق ہو چکا ہے، اور پھر اسی کو وہ پڑھ بھی لے. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پچھلے معاہدے کی طرح مکر جائیں کہ میری تم سے ملاقاتیں نہیں ہوئی. یہ تو ویڈیو میں ہے، کیونکہ وہ وقت بالکل سہرے کے قریب تھا تو میڈیا ہم بلا نہیں سکتے تھے، ورنہ ہمارا تو ذہن میں یہی تھا کہ میڈیا کو بلائیں. صحیح ہے. تو اسی وقت جب آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا تو میرا تو نہیں خیال کہ اب یعنی ہمارے جتنے بھی مقدمات ہیں کارکنوں پر جیسے بھی ہے، ہم نے اس کی ان سے جو ہے نا بلوا کے خود وزیر داخلہ جب کہے کہ میں اس کا اخراج بھی ہو جائے گا اور اس کے شیڈول 4 کے نئے اور پرانے ختم بھی ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ابہام بن جاتا ہے کہ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ ہم یہ جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. ہم تو انشاءاللہ تعالی ان کی وعدے کی پاسداری کے منتظر ہیں کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرے. پوری قوم منتظر ہے کہ جب آپ وعدہ کرتے ہیں اور پھر اتنی شہداء کی لاشیں گرانے کے بعد جب ہم نے اتنا تعاون کیا کہ ہم نے اپنا دھرنا اٹھایا، تو اب حق بنتا ہے پورے میڈیا کا، دانشوروں کا اور پوری قوم کا کہ وہ اس حکومت سے مطالبہ کرے کہ جب آپ ان سے وعدہ کرتے ہیں، رات کو وعدہ کرتے ہیں، تو پھر صبح کو آپ کیوں مکر جاتے ہیں؟ جب آپ نے خود اپنی زبان سے کہا کہ ہم ان کے مقدموں کا اخراج کریں گے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مقدمے بھگتیں گے کیونکہ انہوں نے ایسا کیا. یہ تو سارے سیاسی مقدمات ہیں، یہ تو ساری جو ہے نا وہ آپ ایک انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. تحریک تو الحمدللہ اس طرح کی باتوں میں نہ کبھی ملوث رہا نہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیوں آپ اس طرح کی جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی ہماری پوزیشن بھی واضح ہے کہ اتنی جو ہے نا وہ شہادتیں دے کر بھی ہم چاہتے ہیں کہ بات جو ہے نا وہ امن کی طرف جائے، اس قوم کو کوئی نقصان نہ ہو، اس ملک کو کوئی نقصان نہ ہو، اور پورا قوم جو ہے نا وہ ایک سکھ کا سانس لے. تو کم از کم قوم کو چاہیے کہ آپ ان کو یہ وعدہ یاد دلائیں کہ جب آپ نے وعدہ کیا اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ لبیک فوراً سڑکوں پر نکل آتے ہیں، تو لبیک کو جب آخری حد تک آپ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو وہ پھر مجبور ہو کر جو ہے نا وہ اپنی احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے میدان میں آتے ہیں. تو
بھی اس پر آپ سیدھی گولیاں چلاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی بتائے کہ کیا ہم اس قوم کی باسی نہیں ہے، یا ہم کوئی جو ہے نا اس قوم کے دشمن ہے، یا اس ملت کے دشمن ہے، یا ہم اسلام کے دشمن ہے، جو کہ نہ آپ ہماری ساتھ وعدہ کر کے وفا کرتے ہیں نہ بات پھر سنتے ہیں، تو پھر ہم ضرور اپنا آئینی حق تو استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اس مرتبہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ زیادتی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو وفا کریں گے۔ جتنے بھی ہمارے اسیران ہیں، ہمارے امیر محترم، ہمارے قبلہ قائد محترم حافظ سعد حسین رضوی سمیت، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کام کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہ آگے لے کے جائیں گے، اور اپنا جو وعدہ ہے اس کو وہ مکمل کریں گے انشاءاللہ، بہت جلد مکمل کریں گے، جس طرح کہ ہمارے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا۔ سر جمعے کو قومی اسمبلی میں فرانس کو سفیر نکالنے کا مسودہ پیش کیا جائے گا، اگر وہ اکثریت سے منظور نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت ساری اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات پایا جاتا ہے، پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا، نون لیگ کا الگ موقف ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ ان جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ وہ جو مسودہ ہے وہ پاس ہو جائے اور فرانس کا سفیر ملک بدر ہو جائے؟ جی، ہمارے لوگوں کا الحمدللہ ان کے MNS کے ساتھ مکمل طور پر وہ رابطے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس مسئلے کی حساسیت سمجھائی جائیں اور ان کو اس پر قائل کرنے کی مکمل کوشش کی جائیں کہ دیکھو آپ مسلمان ہیں، آپ کو ووٹ بھی مسلمانوں نے دیا ہے، اور آپ ایک مسلم پارلیمنٹ میں مسلمانوں ہی کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس حساس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے مسئلے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس مسئلے میں حضور کے سامنے آپ سخرو ہو جائیں۔ تو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی مسلمان ہو کر بھی شاید اس مسئلے میں ہمارے ساتھ اختلاف کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ ضرور یہ سمجھے گا کہ تحریک والوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات کی ہے، اور ایک انتہائی جو ہے نا وہ ایک ایسے ماحول میں کی ہے کہ جب ان کے پاس سب کچھ تھا ان کے ہاتھ میں، تب بھی انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کبھی جو ہے نا جب ہمارے پاس یہ معاہدہ کے لیے آگے جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہم اس کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی بلوطنی یا امن و امان کی پاسداری یا اس طرح کی اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سامنے آپ کے شہیدوں کے جنازے بھی ابھی پڑے ہو، لیکن آپ جس مشن کے لیے نکلے ہیں اور اسی کے لیے آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو پھر آپ فوراً جو ہے نا اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایک پیغام دے کہ ہم کبھی اپنے ذات کے لیے نہیں نکلے، ہم جب بھی نکلے ہیں تو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی نکلتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو ہونا چاہیے، اور بصورت دیگر ہم پورے قوم کے سامنے ان کی یہ صورتحال رکھ دیں گے کہ دیکھو یہ کہاں کھڑے ہیں اور آپ لوگ پھر کس کے ساتھ ہیں۔ کہیں آپ ان ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے حضور کی عزت آبرو کے لیے کوئی ایک آواز بھی نہیں اٹھایا، کوئی صرف اپنا ہاتھ بھی انہوں نے کھڑا نہیں کیا، تو کل آپ ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں ایک ایسے ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام پھر عملاً تو کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے میں وہ کبھی کمزور نہیں ہے، وہ ضرور پھر آگے سوچیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس کے ساتھ ہیں۔ طریق لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، اس کے اساس سے فنڈ بند کر دیے گئے ہیں، اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں، حافظ سعد رضوی صاحب کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا، پاسپورٹ بند کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ حکومت پاکستان میں دوبارہ ریویو کی درخواست دیں گے تاکہ اس جماعت کو بحال کروایا جائے، یا سپریم کورٹ میں جائیں گے، یا کون سے آئینی قانونی راستے اختیار کریں گے آپ؟ جی بالکل انتہائی زیادتی ہوئی ہے، ایک ایسی جماعت کو جنہوں نے اسی الیکشن میں پنجاب میں مذہبی جماعتوں میں بلکہ پورے پاکستان کی مذہبی جماعتوں اس میں سب سے زیادہ ووٹ لیے، اور پورا قوم جو ہے الحمدللہ وہ تحریک کے ساتھ ہے اور ان کے نظریے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے، جن کا ہسٹری جو ہے وہ الحمدللہ کبھی وہ غدار نہیں ٹھہرے، کبھی وہ دہشت گرد نہیں بنے، الحمدللہ ان کے اوپر علاوہ اپنی جو ہے نا وہ سیاسی انتقامی کارروائیوں کے علاوہ ان کے اوپر کبھی ایک غداری کا کوئی جو ہے نا وہ کیس نہیں ہے، کبھی وہ انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہیں، کبھی وہ راموساد کے ایجنٹ نہیں ہیں، کبھی انہوں نے اپنے ملک میں دھماکے نہیں کیے۔ ایک ایسی جماعت کو راتوں رات بین کرنا اور اس کو جو ہے نا دہشت گرد قرار دینا، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادتی ہے، جس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اپنی سیاسی انتقامی کارروائیوں میں اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن جماعت کو زبردستی دہشت گرد ڈلوانے کی کوشش کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہم ہر آئینی اقدام کو جو ہے نا اختیار کریں گے، اور ہمیں آئین نے یہ حق دیا ہے کہ ہم ایسے ظالمانہ فیصلوں کے خلاف جائیں اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا حق ضرور استعمال کریں تاکہ
ہمیں جو ہے نا وہ انصاف ملے، اور ہمیں امید بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ضرور انصاف ہوگا، کوئی نہ انصافی نہیں ہوگی۔ تحریک لبیک پاکستان اپنے کارکنوں کی رہائی اور ان پہ ہونے والے مقدموں میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہی کارکن ہے جن کی وجہ سے جو مسودہ ہے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان سر کیا کر رہی ہے؟ جی انشاءاللہ جو شہداء ہے جنہوں نے اس مشن کے لیے لازوال قربانیاں دی، جن کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، واللہ ہم تو ظاہری بات ہے کہ جب ان شہداء کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو آج جو اتنے ظلم و بربریت کے باوجود بھی اللہ نے تحریک کو عظیم کامیابی دی ہے، تو اللہ و رسول کی فضل و کرم سے، قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے اور ان شہداء کی بے لوث قربانیوں سے یہ سب ممکن ہوا۔ ان کے خون کا ایک ایک قطرہ ہمیں یاد ہے انشاءاللہ تعالی، اور جو ظلم کریں گے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ ظاہری بات ہے ہم کبھی نہیں بھول سکتے، تو ان کے لیے جو بھی اقدامات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم کر رہے ہیں۔ باقی بات ہوئی اسیران کے حوالے سے، تو میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم نے خود جو ہے نا ان کے سامنے یہ رکھا تھا کہ آپ اس کے مقدمات کی، یہ نہیں کہ ہم ان کو عدالتوں کے ذریعے اور اس طرح چکرے کاٹ کر ہم نے یہ ان سے معاہدے میں، بہت سے سارے لوگوں کو یہ شاید غلط فہمی ہے، اور وہ چونکہ ہمارے جو میڈیا میں وہ یہ یعنی ایک غلط افواہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ صرف وہ جو کلپ ہے وزیر داخلہ کا وہ اٹھائیں، ہم نے ان کے سامنے یہ معاہدہ رکھا تھا کہ آپ ہمارے اسیران کو بغیر کسی مقدمات کے، یعنی جس پر مقدمات ہوئی ہے، وہ ڈیٹینشن آرڈر والے نہیں، جن پر مقدمات ہو چکی ہے اور وہ 3 ایم پی او کے علاوہ وہ آپ ایک آرڈر کے ذریعے ان کا اخراج کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں سر؟ وہ تو ہزاروں میں ہیں، تقریباً رہا ہو چکے ہیں، 7,000 کے قریب ہے، جس میں تقریباً آج صرف ڈیٹینشن آرڈر والوں میں سے کچھ رہا ہوئے ہیں، باقی جو ڈیٹینشن میں ہے اس کی ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی رہائی کر رہے ہیں، لیکن جو مقدمات میں ہیں گمشدہ کارکن کی بھی ہے جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو ان کے حوالے سے سر کیا ہے؟ جی ان کے لیے بھی ہم، چونکہ وہ آج ظاہری بات ہے پورے پاکستان سے ہیں، تو کوشش ہوگی کہ جن کا ڈیٹا ہم جہاں سے اکٹھا کر سکتے ہیں، تو اس میں الحمدللہ ہماری ایک ٹیم بھی بنی ہے جس کے لیے اب اس کے موبائل نمبر جو ہے نا وہ وائرل کیے جائیں گے معلومات کے لیے، جن کو جو بھی معلومات چاہیے وہ انشاءاللہ تعالی صبح شام ان کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ لیکن بات صرف یہی ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ہمارے کارکنان کے حوالے سے، اور وہ شیخ رشید وزیر داخلہ پاکستان نے خود اپنی زبان سے اس کا اعلان کیا ہے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرے، اور انشاءاللہ اپنے وعدے کے مطابق وہ ہمارے کارکنان کو ایک آرڈر کے ذریعے جس کو یعنی اس کی مقدمات کا اخراج کرے، اور ہم اسی کے لیے مطالبے کے لیے انشاءاللہ تعالی پرعزم ہے کہ وہ ضرور اپنے معاہدے پر عمل کریں گے۔ اور ہم اس قوم کو بھی بتاتے ہیں کہ جب ایک ریاست معاہدہ کرتی ہے تو پھر اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ان کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو اپنا وعدہ ضرور یاد دلائیں۔ آخر پہ اپنے کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، تاکہ ایک تو جو معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے کہ فرانس کا سفیر ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ساتھ آپ کو رہا کروا کے ان کے سامنے لے آئیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ جی بالکل، پیغام یہی ہے کہ انشاءاللہ تمام اسیران ناموس رسالت کے لیے، اور پھر ہمارے امیر محترم، ہمارے دلوں کے دھڑکن، جگر گوش امیر المجاہدین حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب سمیت جتنی بھی ذمہ داران اور کارکنان اس وقت رہا نہیں ہوئے، ان کے لیے انشاءاللہ تعالی صبح شام ہماری کوششیں جاری ہیں، اور ہم کو پرعزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کو ہم انشاءاللہ تعالی رہا کریں گے۔ اور ان کے لیے ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کی ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ کریم نے آپ کو وہ کامیابی دی ہے کہ پورے عالمی میڈیا چیخ رہا ہے، اور پھر لبرل اور سیکولر چیخ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا پاکستان اپنی اصل اور اپنے نظریے کی طرف لوٹ رہا ہے، جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان ہر شے جو ہے وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ انشاءاللہ تحریک جو ہے وہ اس ملک کو اپنی اصل کی طرف لوٹانے والے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ اس ملک میں حضور کی عزت و ناموز کا پرچم ہر طرف بلند ہوگا۔ آپ کی قربانی ہے، آپ کی بلوث قربانیاں ہیں کارکنوں کی۔ میں یہ یعنی کروڑاں سلام پیش کرتا ہوں ان شہداء کو اور ان کے لواحقین کو، جنہوں نے اس وقت بھی جب ان کے جگر کے ٹکڑے ان کے سامنے تھے تو ان کے بھائی، ان کے والد اور ان کے خاندان وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوش قسمت تھے کہ انہوں نے قربانی دی، کاش ہم بھی جو ہے نا یہ قربانی دے دیتے۔ تو ایسا جذبہ تو شاید کسی
किसी जमात के पास नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुनों के पास है। जो मुश्किल में है हम लम्हा लम्हा इंशाअल्लाह ताला उनके साथ है, और ये तमाम मुश्किलात हल करवा के इंशाअल्लाह ताला फिर हम आराम करेंगे। उससे पहले इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ है, हर लम्हा साथ है। और मैं क्या साथ हूँ, बाबा जी फरमाते थे कि हम जिनका काम करते हैं वो हमें बेअसरा नहीं छोड़ रहे। इंशाअल्लाह आप बेअसरा नहीं है, आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वो बड़ा रहीम और करीम है। इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया में भी सुरखरोई नसीब होगी और आखिरत में भी होगी इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये था आज का वीडियो। इसी के साथ अपने होस्ट मियां खुर्रम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।